سوال یہ ہے کہ ورم ورید خصیہ یا ویریکوسیل کیا ہے؟ دیکھیں، خصیوں کی رگوں میں خون واپس دل کی طرف لے جانے کے لیے وال موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ وال صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو خون واپس اوپر دل میں جانے کی بجائے وہیں خصیوں میں گولیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رگیں پھول جاتی ہیں۔ اسی کو ویریکوسیل یا ورم ورید خصیہ کہا گیا ہے۔ بے اولادی کا مرحلہ وار آغاز یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مرحلہ وار کی وضاحت آنے والے چند دنوں میں ضرور کروں گا۔ ویریکوسیل بننے کی اہم وجوہات کی بات ہو، ہم حکیم لوگوں کے نزدیک ورم ورید خصیہ یا ویریکوسیل کی سب سے بڑی اور اہم وجہ جسم کے نچلے حصوں میں خون کا دباؤ بڑھ جانا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، یہی مانتی ہے کہ ویریکوسیل خون کے دباؤ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن چند ایک نام نہاد معالجین اس بیماری کی وجہ کہیں اور یعنی چیر پھاڑ میں تلاش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خون کا دباؤ صرف اور صرف خون کے تیزابی ہونے، گاڑھا ہونے یا تبخیری گندے مواد کے جمع ہونے یا غیر ضروری فاسد مواد کے رک جانے یعنی خارج نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور ایسی کسی بھی صورتحال میں جگر، گردے یا فضلہ کے اخراج کا نظام ضرور متاثر ہوگا۔ جن کو بھی ویریکوسیل ہے، اگر وہ اپنی ہسٹری پر نظر ڈالیں، اگر اپنے رہن سہن پر نظر ڈالیں، اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ضرور سمجھ جائیں گے کہ ان کے جسم کا ایک لمبے عرصے سے خشکی اور تذابیت سے الجھاؤ ہوا ہے۔ ان کا جسم خشکی اور تذابیت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی خشکی اور تذابیت یا خرابی کی وجہ سے پیشاب اور پخانہ بے ترتیب رہے ہوں گے یا شدید قبض رہی ہوگی۔ بعض اوقات ایسے مریضوں میں بواسیر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد پیٹ کا پھول جانا، گیس بہت زیادہ بننا، ناف پڑنا، ہرنیا ہو جانا، گردن کندھوں میں کھنچاؤ، ٹانگوں میں بے چینی، نوجوانوں میں کثرت احتلام۔ موجودہ صورتحال میں نوجوانوں میں منی کی پیدائش کا کم ہو جانا اور منی میں حیوانی جراثیم کا مردہ ہونا یا بالکل ختم ہو جانا ایک فطری عمل ہوگا۔ دیگر ضمنی وجوہات میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیفیات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کیفیات ویریکوسیل کی ورم ورید خصیہ کی بنیادی وجہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اکثر معالجین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لمبے عرصے تک کھڑے رہنے والے یا بھاری وزن اٹھانے والے ہی ویریکوسیل کا شکار ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں انسان سارا دن کھڑے ہو کر وزنی کام کرتے ہیں، لیکن ان میں کبھی بھی ویریکوسیل نہیں دیکھا گیا۔ حقیقت میں مشاہدے کی بات کروں تو دفاتر میں کام کرنے والے، سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنے والے، جن کی مصروفیت صرف اور صرف کاغذ، پینسل یا کمپیوٹر ہے، کوئی وزنی کام ہرگز نہیں ہے، لیکن ان کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا بازاری تیز مرچ مسالوں والا ہوتا ہے۔ ایسا کھانا ان کی مجبوری ہو سکتا ہے یا وہ ایسا کھانا کھانے کے شوقین ہیں۔ پہلے پہل ان کا معدہ اور آنتیں ڈسٹرب ہوگی، پھر خون میں خرابی آ جائے گی۔ اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کو خصیوں میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلے گا کہ ان کو ہی ویریکوسیل زیادہ ہوتا ہے یا ان میں ہی ویریکوسیل زیادہ دیکھا گیا ہے۔ چند ایک ایسے بھی ہیں جن کی رگیں پیدائشی طور پر کمزور یا زیادہ نرم ہوتی ہیں، ان میں بھی ویریکوسیل کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ویریکوسیل کی بنیادی وجہ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویریکوسیل صرف اور صرف
ان لوگوں کو ہی ہوگا جو ایک لمبا عرصہ ناقص مٹیریل سے تیار بازاری تیز مرچ مسالوں والے کھانے کھانے پر مجبور ہوں۔ وہ لوگ اپنی نوکری، ملازمت یا کاروبار کے سلسلہ میں دوسرے ممالک میں رہنے والے ہو سکتے ہیں یا دوسرے شہروں میں رہنے والے پردیسی ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامی بھی ایسے ہیں جو بازاری کھانے ہی کھاتے ہیں۔ تیز مرچ مسالوں کی وجہ سے پہلے ان کا معدہ اور آنتیں سوزش میں آئیں گی، ان کا پخانہ یا پیشاب یعنی کہ اخراج والا راستہ ڈسٹرب ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ یہی معدہ اور آنتوں کی سوزش لازمی طور پر خون کو بھی متاثر کرے گی، خون کو گاڑھا کرے گی، خون کی روانی کو بگاڑے گی، خون کا بہاؤ رک جائے گا اور اس طرح جسم کے نچلے حصوں میں خون کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ یہی وہ خرابی ہے جو ویریکوسیل کی سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے۔ میری سمجھ کے مطابق سرجری یا آپریشن اس مرض سے نکلنے کا حل یا علاج ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جن کا بھی آپریشن ہو چکا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں یا کم از کم اپنے معالج سے ہی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد آپ صاحب اولاد ہو جائیں۔ خرابی خون میں ہے، تو جب تک خون کی اصلاح نہیں کی جاتی، خون کے بہاؤ کو فطری اور قدرتی طور پر بہتر نہیں کیا جاتا، مریض اس مرض ورم ورید خصیہ یا ویریکوسیل سے جان نہیں چھڑا سکتا۔